بک 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 تھرو روشن اکھیاں ویکھ حویلی کلی کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھر تھلی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں عارف باللہ باقی باللہ واقف اسرار حق پیر سید مہر علی شاہ کی شخصیت اور ان کی اسلامی دینی خدمات کو پورے عالم اسلام میں مانا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں گولڑا شریف میں اس مزار مقدس میں آرام فرما ہیں۔ ان کا وصال 1937 میں ہوا۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کے مایانہ صاحبزادے پیر سید غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمت اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے۔ آپ کا وصال 1974 میں ہوا۔ بابو جی سرکار کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے سجادہ نشین سید غلام معین الدین گیلانی المعروف بڑے لالا جی نے اپنے دادا بزرگوار اور والد گرامی کی پیروی میں اسلامی اقدار کے مطابق رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ واقف علم و عرفان، سچے عاشق رسول اور حمد و نعت و غزل گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا وصال 1997 میں ہوا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کو اپنے والد گرامی بڑے لالا جی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد سجادہ نشینی کی ذمہ داری ملی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بنیادی تعلیم اپنے دادا صاحب والد گرامی اور درگاہ گولڑا شریف میں حاصل کی اور علم و عرفان کے علوم سے بہرہور ہوئے۔ آپ کی ذات ایک مکمل درگاہ تھی۔ آپ علم و عرفان کے جید عالم، شہرۂ آفاق نعت گو شاعر، سچے عاشق رسول، ممتاز روحانی پیشوا تھے جو آسمان پر رشد و ہدایت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ ان کی مذہبی، روحانی، ملی، علمی، ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ تصوف کے وہ لوگ جو علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی پورے اترتے ہیں، اس میزان پر بھی کامل اترتے ہیں، حضرت پیر نصیر الدین نصیر ان لوگوں میں تھے۔ میں نے گزشتہ 30-35 برسوں میں ان کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ تمام و کمال شاعر تھے، عربی کے، فارسی کے، اردو کے، پنجابی کے، اور اپنے دادا کے صحیح جانشین تھے۔ جب ان کے وصال کی خبر آئی تو بالکل میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، اور دو باتیں جو بہت مجھے یاد آئیں۔ وہ بعمل آدمی تھے، کوئی دوسرا آدمی اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں اتنا خالص اور اتنا راسخ نہیں تھا جتنا پیر نصیر الدین نصیر تھے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اخروی زندگی میں بھی وہ بلند مقامات پر فائز ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات سے ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو مدتوں بعد بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بڑی پہلودار شخصیت تھی۔ وہ گولڑا شریف کی عظیم خانقاہ کے ایک چشم و چراغ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بلند پایا شاعر تھے۔ میرا پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعلق کم و بیش 30 سال پر محیط ہے۔ اس دوران میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پیر صاحب کے اندر علم کی جولانی، تفقہ فی الدین، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ایک مؤثر ابلاغ کا اسلوب رکھتے تھے۔ اور مجھے جس چیز نے ہمیشہ متاثر کیا وہ یہ تھی
کہ پیر صاحب جس چیز کو حق سمجھتے تھے، جس کو سچ جانتے تھے، اس عقیدے کا برملا اظہار کرتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا، اور یہ سوچ ان کے قریب بھی نہیں گئی، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے میرے متوسلین، میرے معتقدین اس بات کو زیادہ پسند نہ کریں، لیکن ان کے سامنے جو چیز پیش نظر رہی وہ اللہ کی رضا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھی. حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ایک خاندان کے فرد نہیں تھے، انہوں نے صرف ایک خاندان کو سوگوار نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں محبت کرنے والوں، علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں، روحانیت کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگوں کو مغموم چھوڑا ہے اور سوگوار چھوڑا ہے. اور میں ایک شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ تیرے سخن کی طرح کسی کا سخن نہیں ہے، تیرے سخن کی طرح کسی کا سخن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انجمن ہے تیری انجمن کی طرح. ان کی پوری زندگی عشق رسول اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں گزری. انہوں نے حمد و نعتیہ شاعری، منقبت، قرآن و سنت کے مطابق درس توحید اور رسال کے ذریعے اتحاد بین المسلمین کا درس دیا. آپ اپنے کلام میں کہتے ہیں، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان. فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. آپ کو تمام مکاتب فکر اپنا رہنما مانتے تھے. اس صدی میں جو شخصیت ملت اسلامیہ کو میسر ہوئی وہ ہیں حضرت والا مرتبت پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی کتابیں، ان کی جو اشاعت دین کے لیے جو خدمات ہیں، وہ چند انگشت شمار ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس صف میں کھڑے ہوں. بیک وقت ان کی شخصیت میں خانقاہی نظام کا پورا نور موجود تھا، سادات گانے کا نور موجود تھا. وہ عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور ایک ٹاپ کلاس کے معلم بھی تھے. یہ صفاتیں مجتمع کرنا کسی آدمی، یہ بہت مشکل بات ہے. اور اس دور میں جب کہ طوفان آیا ہے، انہوں نے اتحاد بین المسلمین اور جتنی بھی اسلام کی کاز کو نقصان پہنچانے تحریکات ہیں ان کے خلاف ہمیشہ عالم جہاد بلند رکھا. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ساز شخصیت اس چھوٹی سی مختصر سی عمر میں اتنا کام انہوں نے کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ وہ فخر کا باعث رہے گی. وہ اپنی طفولیت سے آغاز جوانی تک اور عنفوان شباب سے دائمی واپس نہ لوٹ کے آنے والے وصل کے پس منظر میں جا کے محو آرام ہونے تک ان کی ساری زندگی ہدایت، ادب، ذکر و فکر، عبادت اور اس کی لطافت، خدائے ذوالجلال سے والہانہ بندگی کا ایک پرخلوص تعلق، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جلے ہوئے دل اور دماغ رکھنے والا انسان اپنے دور میں اپنی مثال توڑ کے اس جہان سے گزر گیا ہے. وہ بڑے صاف باطن، بڑے حق گو، بڑے نڈر، بڑے پارسا، بڑے حق آگاہ، بڑے شریعت کے دل دادا اور طریقت کے نور میں غواصی کرنے والے مجاہد بیریا تھے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرب میں ہر روز سینکڑوں درجات کی بلندی
اور کیفیات قرب کی لذتوں سے صبح قیامت تک دخول جنت تک متکیف رکھے، محظوظ رکھے، محفوظ رکھے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے دادا قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا عکس جمیل تھے۔ آپ کے خطاب میں مصلحانہ اور واعظانہ تاثیر تھی۔ ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئی۔ تو یہ اندر کی دنیا ہے۔ انسان جب اوپر چلتا ہے تو ظاہر ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو باطن ہے۔ وہ اپنے دور کے علماء پیران عظام کو دنیوی زخارف سے محفوظ رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ انہیں خانقاہی نظام کے متمسکین کو خانقاہوں سے نکل کر میدان عمل میں لانا چاہتے تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ 7 زبانوں میں شاعری پر عبور حاصل تھا۔ آپ کو قدرت نے آواز کی دولت سے سرفراز فرما رکھا تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے حوالے سے 8 لہن میں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ آپ کے نعتیہ شعری مجموعے اور دیگر فقہی مسائل پر مبنی تحریریں، مقالے کتابی اور آڈیو ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں۔ پیر صاحب صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کا بہت زیادہ محبت و احترام کی تاکید فرماتے۔ پیر صاحب کی بیٹھک میں آویزاں آپ کی کتاب رنگ نظام سے کی کچھ رباعیات آپ کے عشق الہی، عشق رسول، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء عظام سے محبت و احترام کا اعلانیہ پیغام ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ علیہ رحمت ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خانوادہ قادریہ کا اس پورے خطے میں جو اس مقام ہے وہ تمام عالم اسلام پر واضح ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پوتے حضرت سید غلام معین الدین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے تھے میرے والد صاحب قبلہ علیہ رحمت۔ 1949 میں پیدائش ہوئی۔ اپنے دادا صاحب علیہ رحمت کے زیر کفالت رہے۔ دادا صاحب مراد حضرت بابو جی علیہ رحمت، وہ ان سے بڑی محبت، بڑی شفقت رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب کی تربیت میں جتنا ہاتھ میرے پردادا صاحب کا ہے اتنا ہاتھ اور کسی شخصیت کا نہیں ہے۔ ساری زندگی میرے والد صاحب نے اپنے دادا حضرت سید غلام محی الدین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر بسر کی۔ میرے والد صاحب کو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہی انداز پگڑی کا، وہی گفتگو کا انداز، وہی چلنے کا انداز، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، حتیٰ کہ ہمارے گھریلو اپنی جو زندگی ہوتی ہے ہر شخص کی ہوتی ہے، اس میں جتنا مشابہت اپنے دادا صاحب سے یہ پوتا رکھتا تھا ہر لحاظ سے، اتنی مشابہت اور کوئی بھی نہیں رکھتا۔ میرے والد صاحب بحیثیت شاعر جو بھی ان کا مقام ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ کرے گی، یہ میرا یا آپ کا فیصلہ نہیں ہے۔ جتنے اس
عہد میں شعراء نامی گرامی ہوئے ہیں یا اس سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے جس انداز میں میرے والد صاحب کی شاعری کو دیکھا، جس انداز میں پرکھا، اور جو تحسین کی نظر سے انہوں نے جانچا، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اور کسی شاعر کے مقدر میں اتنی شہرت اس لحاظ سے نہیں ہے۔ بس اب تو ان کی یادیں ہیں اور بقایا زندگی، اللہ کرے کہ مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ان کا جس حد تک مشن ہے وہ جس حد تک مجھ سے ممکن ہو سکا انشاءاللہ میں اسے آگے بڑھاؤں گا، ان کا سلسلہ۔ آپ فرماتے ہیں بحالت پاکیز کی ان پر پڑے نظر، مسافران نے لحد اس لیے نہا کے چلے۔ دنیا داروں کے لیے پیغام اور نصیر ملت کی دنیا سے رخصت ہونے کا منظر مقام نصیر سمجھنے کے لیے دنیا داروں کے لیے کافی ہے۔ نومبر 1949 کو طلوع ہونے والا وارث علوم مہر علی کا درخشاں آفتاب 59 سال کی عمر میں 13 فروری 2009 جمعۃ المبارک کو لاکھوں سوگواروں کے ہجوم میں داغ مفارقت دیتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے سانحہ ارتحال پر پوری امت ملت اسلامیہ، اہل پاکستان اور اہالیان ممالک اسلامیہ کو دلی دکھ ہوا ہے، اور ہر روز تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں،